میں ان کے بعد حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاہور، جو بہت سے دینی اور عصری ادارے کے سرپرست بھی ہیں، دیگرہ بھی ہیں اور اس کی خدمات میں انجام دے رہے ہیں۔ ہماری لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے وہ تشریف لائے میں پیش تشریف فرما ہے، میں ان کو درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی کلمات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع ہے۔ بہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ مختصر میں اپنی بات پوری کر دیں، تو انشاءاللہ میں اتنے ہی وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری پہلی ملاقات 1993 میں ہوئی، جبکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جے پور تشریف لائے حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں حضرت مولانا مفکر الاسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین بورڈ اس بات کے متفکر تھے کہ امت کے اندر ایک جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اب اس وقت بڑے پیمانے پر مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو 11واں اجلاس تھا اس کو منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جے پور تشریف لائے، اور جے پور تشریف لانے کے بعد میں انہوں نے حضرت والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کیا کہ ہم لوگ یہاں اس وقت ان حالات میں جو کہ بہت سخت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جے پور میں اس 11ویں اجلاس کی میزبانی آپ فرما لیں۔ بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی ہی نشست میں فرمایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ آپ اس کا بجٹ بنائیے۔ تو اس زمانے میں بورڈ کے ممبر تھے حضرت عبد القیوم صاحب ایڈوکیٹ جے پور میں، جو ملی کونسل سے بھی وابستہ تھے، اور ان کے علاوہ جو اکابرین یہاں سے تشریف لے گئے تھے بورڈ کی جانب سے، حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس وقت ایک بجٹ پیش کیا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت سے پھر دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ہم کیسے عرض کریں کہ اتنا بڑا اجلاس اور ملک کی یہ حالات، اس میں ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ کا صرف آئے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑیت سا فرمایا کہ آپ کی جانب سے 2 لاکھ ہے، لیکن میں 6 لاکھ کی تجویز پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ 6 لاکھ کا بجٹ ہم منظور کرتے ہیں۔
سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی امجد علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مسرت و خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ پہلی ملاقات تھی ہماری، اور اس ملاقات کے بعد میں تسلسل رہا ملاقاتوں میں، بورڈ کے آفس میں بھی، اجلاسوں میں بھی، عاملہ کے اجلاسوں میں بھی، اور الحمدللہ میں نے ان کو بڑی نظر کرم کرنے والا پایا۔ اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، میں ان کے لیے دعائے مغفرت رحمت کر سکتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کاموں کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے امت کے لیے، اللہ ان کو قیامت تک زندہ و تابندہ و جاری رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت نے وقت کے اندر اپنی بات پوری کر لی۔ ہم آئندہ آنے والے خطاب کرنے والے حضرات سے بھی گزارش کریں گے وہ انہی کے نقش قدم پر چلیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اور سبوں کو موقع ملے گا۔ میں اب جناب امتیاز احمد صاحب سابق ڈائریکٹر خدا بخش لائبریری ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ ان کا مقالہ ہے، مقالے کی روشنی میں 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کر دیں۔ یا امتیاز احمد صاحب، امتیاز احمد صاحب سابق ڈائریکٹر خدا بخش لائبریری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما سبھی معزز اور محترم مہمان اور سامعین گرامی، یہ بات ہم نے عبدالواحد صاحب سے کہی تھی، ابھی ڈاکٹر شکیل صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جو قوم یا جو لوگ اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں آنے والی نسلیں ان کو بھی بھلا دیتی ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے اور جن کے بہت سارے احسان ہیں ہم ان کو یاد کریں، ان کو خراج تحسین پیش کرو، خراج عقیدت پیش کریں۔ اور یہ جو دو روزہ سیمینار منعقد ہوا ہے، یہ اسی صنف میں ایک بہت ہی اچھی، بہت ہی قابل ستائش کوشش ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک مجلہ بھی شائع ہو رہا ہے جس میں کافی تعداد میں مضامین ہیں، مقالے ہیں مولانا مرحوم کے سلسلے میں۔ ایک چھوٹا سا مضمون میرا بھی ہے اس مقالے میں جو شاید بعد میں آپ لوگوں تک پہنچے گا۔ مولانا کے جتنے احسانات مجھ پر رہے ہیں میں نے انہیں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کچھ ایسے حالات رہے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ 1980 کی دہائی کا زمانہ تھا جب انگریزی کا اخبار یہاں سے نکلتا تھا ہندوستان ٹائمز، اس میں کچھ کالمز لکھا کرتا تھا۔ تو ایڈیٹر کی فرمائش کی عمارت شریعہ کے بارے میں مضمون تم لکھ کر کے دو۔ تو پہلی بار ہم مولانا سے ملنے آئے تھے، اس زمانے میں وہ ناظم تھے اور انہوں نے بہت میری مدد کی، بہت طرح کا انفارمیشن دیا تھا، کچھ کتابیں دیے تھے، جس کی وجہ کر ایک اچھا مضمون ہم لکھ سکیں۔ اور جو انگریزی اخبار پڑھنے والا حلقہ تھا اس میں عمارت کا میری نظر میں ایک اچھا تعارف اس مضمون سے پیش ہو سکا، وہ صرف مولانا کی مدد سے ممکن ہوا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جن دنوں ہم خداوت لائبریری میں تھے تو ان کی بہت سی مہربانیاں ہم پر رہی، بہت میری ہمت افزائی کی، بہت سارے پروگرامز کو انہوں نے زینت بخشی، اور ظاہر ہے کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ لائبریری کی تو شہرت تھی ہی، ان پروگراموں میں مولانا کے آنے کی وجہ سے تھوڑی سی میری بھی عزت بڑھی۔ اور تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، صرف ایک آخری بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی سال پہلے کی یہ بات ہے، پٹنہ ہائی کورٹ کے جسٹس نے یہ حکم دیا تھا کہ ہائی کورٹ سے قریب جو مسجد ہے وہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہونے کی وجہ سے ہائی کورٹ کی کارروائی میں خلل پڑتا ہے، تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ لوگوں کو شاید یاد بھی ہوگا، شدید رد عمل ہوا تھا، اور
محض اتفاق تھا کہ اس کا جو ایک بہت ہی اہم موقع تھا، بہت کروشل مومنٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پر میری موجودگی تھی۔ ہائی کورٹ کے ایک اور جج تھے، بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے، مولانا سے ان سے پہلے سے بھی میری باتیں ہوئی تھی۔ اس دن بھی کچھ باتیں ہوئی جن کی تفصیل یہاں پر پبلکلی نہیں کہی جا سکتی ہے، ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اس کے چند دنوں کے اندر وہ جج صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا ان کا تبادلہ کلکتہ ہائی کورٹ میں ہو گیا اور یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہو سکتا تھا اس کو مولانا نے اپنے فراست سے، اپنی دانشمندی سے کتنی آسانی سے حل کیا، اور بالکل پس پردہ اکثر لوگوں کو تفصیل معلوم نہیں رہی۔ یہ ان کی خوبی تھی، کاموں کو بہت سلیقے سے کرنا اور خود کو پروجیکٹ کیے گئے، اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی، خلوص سے کاموں کو کرنا اور مؤثر انداز میں کرنا۔ اللہ ان کی تمام نیکیوں کو اور جو ان کی خدمات رہی ہیں امت کے لیے، قوم کے لیے، وہ قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محترم جناب مولانا اقبال اصلاحی صاحب امیر اہل جماعت اسلامی کی ان کا مقالہ بھی ہم درخواست کرتے مقالے کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کر لیں، 2 سے 3 منٹ کے بعد پوری کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم صدر مجلس، معزز ذمہ علماء کرام، مولانا نظام الدین فاؤنڈیشن کے رکن رواں، منتظمین سیمینار، یا حاضرین افراد، بہت ہی احتساب کے ساتھ ہم نے محترم مولانا عبدالواحد رحمانی صاحب کے بار بار کی یاد دہانی بلکہ تنبیہ کے بعد ایک مختصر تحریر لکھی ہے، لیکن وہ تحریر پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ انہیں میں سے اسی تحریر میں سے چند باتیں 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولانا مرحوم سے یوں تو مختلف جلسوں میں، پروگراموں میں ان کے خطابات گفتگو سننے کا موقع ملا، لیکن پہلی دفعہ باقاعدہ سے ملاقات ہوئی۔ مولانا انیس الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں کی ان کے ہمراہ مولانا کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس زمانے میں بہار مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو مولانا سے اسی موضوع پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اور ہم نے گفتگو کی اور ہم نے اس وقت نوجوان سے باتیں رکھی جنہیں مولانا سنتے رہے اور نہایت کی سنجیدگی سے نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے جواب دیتے رہے، حوصلہ افزائی بھی کی، کچھ باتوں کی تعریف بھی کی اور کچھ کو مسترد بھی قرار دیا اور کچھ کو دلائل سے غلط ثابت کیا، کچھ وضاحت کی اور کچھ پر نوٹس لینے اور اقدام کرنے کی باتیں لکھی ہوئی۔ گفتگو ختم ہوئی تو میرے جذبات بھی ٹھنڈے کھل گئے اور مولانا کی باتوں میں کافی وزن، اصابت، غیر ضروریات پائی جاتی تھی۔ یوں تو مولانا کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بار بار مولانا کی گفتگو میں جب بھی ہم نے جماعت اسلامی کے دائرے میں مولانا کو مدعو کیا تو جو بھی تقریر کرتے تھے 2 آیتیں تو بالخصوص پیش کرتے تھے، تم خیر اور وہ کذالک جعلنا لأمة وسطا تكونوا شهداء على الناس، اور مولانا ان آیات کی نہایت ہی عام طور تشریح کرتے ہوئے یہ بتاتے کہ آئین امت مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اس دین اور شریعت کے گواہ بن کر کھڑے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کو چھیڑتے ہوئے اس کی شہ رگ پر ہاتھ رکھتے تھے اور یہ بتاتے کہ یہ کمزوریاں ملت کے اندر پائی جاتی ہیں جن پر مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے۔ 2006 کا واقعہ ہے، جماعت اسلامی ایک مہم اسلامی خاندان کے عنوان سے چلا رہی تھی۔ انجمن اسلامیہ ہال یہی پٹنہ میں
ایک قرآن تھا، ہم اس وقت مولانا کے اس خطاب کی دو باتیں مجھے یاد ہیں، وہ بہت ہی دلچسپ ہے، ہم چاہیں گے کہ سب لوگ اس کو غور سے سنیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے جہیز کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بات کہی کہ جہیز جو ہے وہ رشوت ہے، رشوت لینے اور دینے والوں کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جاننا بتایا گیا ہے۔ اور اسی ضمن میں مولانا نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جہیز، لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا لڑکی والوں کی مجبوری ہے، مجھے اللہ نے 6 بیٹیاں دی، سب کی شادی ہوئی بغیر جہیز کی۔ اگر نیت درست ہو اور آدمی عزم کرے کہ شریعت کی پابندی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ گویا مولانا یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے تقیلہ ادھر لوگ مخرج آتے ہیں۔ کسی طرح سے وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن مولانا کے بڑے صاحب یہاں مجلس سے موجود ہیں، ان سے ہماری بے تکلفی بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی اور وہ فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے یا کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے۔ جب وہ شام میں لوٹ کر کے آئے تو مولانا بہت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ناراضی نہیں ہوئے، انہوں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا کئی دنوں تک۔ بہت ہی معافی تلافی کے بعد مولانا نے ان کو معاف کیا۔ بالعموم میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کی تربیت کے بارے میں ایسی فکر مندی مصروف ترین لوگوں کی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بالعموم علماء اور مصروف ترین لوگ اہل خانہ کی تربیت کی جانب متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا کے جو ہم اصل لوگ تھے، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور ملت کے قائدین بھی، ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی دشواری پیش آئی، ابھی بھی پیش آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو گویا ایک طرح سے تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک بات اور سنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا۔ مولانا مرحوم کے اندر ہم نے پایا کہ بہت ہی اعلیٰ سر، فراخ حوصلہ، ہر کسی کو ان سے خیر خواہی کی توقع رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنوں اور غیروں کے لیے آپ کا دل کشادہ رہتا تھا۔ آپ نے اپنے ہم اصل قائدین کے بھی ناز نخرے برداشت کیے اور اپنے ماتحت اور دینیت کے بھی سخت سست اور ناپسندیدہ رویوں کو اندر نشانی کے ساتھ انگیز کیا۔ سر کے نظر افو درگزر سے کام لیتے رہے، نہ کسی سے امتحان لیا اور نہ کسی پر ضابطے کی کارروائی کی۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے مولانا کی۔ مولانا جماعت اسلامی سے تعلق کے بارے میں شاید اگر بات نہ رکھی جائے تو بات کو ہمارے محترم بزرگ جعفر صاحب نے رکھی ہے، لیکن مولانا کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تعلق سے مولانا کے اندر جو وسعت نظری، وسعت فکری کی جو بڑی علامت تھی، اپنے بچوں کو انہوں نے جماعت اسلامی کے پروگراموں میں جانے سے نہیں روکا۔ تو اپنے بڑے صاحب آتے ان کے وہ جماعت اسلامی کے حلقہ طلبہ کے رکن رہے، پٹنہ شہر کے ناظم رہے۔ ان کے جو دوسرے صاحب آتے ہیں جب پٹنہ کا ابھی مقامی ہوا تو ہمارے اجتماعات میں آتے تھے۔ تعلق یہ ہے کہ اس طرح سے جماعت کے اکابرین جب ڈاکٹر سید ضیاءاللہ صاحب مرحوم امیر رحمہ کے ہاتھ ایمرجنسی کے زمانے میں جب جیل میں قید بند تھے تو مرحوم جو ہے پابندی سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جیل جایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، شاید وقت کم ہے تو ہم لوگوں کے لیے مولانا کی زندگی میں بہت سارے کارآمد باتیں ہم بھی اپنا دل کو کشادہ کریں، عالی ضرب فراخ حوصلہ کریں اور ملت کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو بلا تفریح تمام انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کشادہ کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ مولانا کے نقش قدم کو دیکھ کر کچھ قوم کی ملت کی انسانیت کی خدمت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم کے لیے معاف قبول فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے سامنے اسٹیج پہ میرے ابا جان کے بہت ہی حقیر عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر احمد صاحب کو پیش آئے ہیں۔ میں محترم کے مزاج میں انسانیت اور فکر میں انسانیت بہت زیادہ ہے اور دونوں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، محبت جو ایک دوسرے سے تھی اسے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک واقعہ ابھی میرے دل میں خیال آیا
تو میں نے اپنی باتوں صاحب سے کہا میرا جی چاہ رہا ایک بات ہے اپنے آپ کو بیان کروں. میرے والد صاحب سب قریب تھے, بہت پریشان تھے, بار بار ہم پارسی میں جاتے اور دوسرے بخشیت میں جاتے ہیں, لیکن پر بہت زیادہ نشان ہوئے. اور کچھ جلد میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ انیس آباد میں ایک ہاسپٹل ہے جو جناب اللہ صاحب کا نام, ہم لوگ نے وہاں ایڈمٹ کیا. ابا جان وہاں چلے گئے, ICU میں ایڈمٹ رہے. جناب اللہ صاحب نے خاص ہدایت دی کہ حضرت میرے مہمان ہیں اور اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کا کوئی فیس نہیں لینا ہے. اور ڈاکٹر کو پوری ہدایت دی اور بیٹے سے کہا کہ بالکل رہو, ہم بھی آ رہے ہیں. اب ابا جان کہا کہ بار بار بلایا تو ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ ہم کہا حضرت ڈاکٹر صاحب وہاں ہے, آپ اسی جگہ بلاؤ. اب تک آئے گا نہیں, اب ان کو بلاؤ. پھر بولتی, پھر ذرا طبیعت سنبھلتی, پھر کہتے لاؤ فون لاؤ, ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ میں نے فون دیا, فون لگایا گا, آپ کہاں ہیں, آپ بات کیوں نہیں رہے؟ یہ کیفیت تھی. جب ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے پورا عملہ ڈاکٹر بہترین ایمبولینس بھیجا, حضرت کو پکڑنے میں کہا کہ لاؤ. یہ تعلق ہمارے ڈاکٹر احمد نہیں صاحب کا ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں کہ آپ تشریف لے آئے اور ابا نے اپنی نسبت کا خیال کیا. ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ابا جان کہتے ہیں جو ایک خوبی آپ کو نظر آئی اس کا اظہار خیال کریں جس سے ہم سب کو روشنی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد محمد رسول کریم اسٹیج پر تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ رحمانی صاحب, جناب ڈاکٹر اجازت صاحب, رحمان صاحب, بزرگان محترم, بزرگوں اور دوستوں, ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم مولانا سیدی صاحب کے استقبال میں شامل ہیں اور انہیں پیش کرنے کا موقع ملا. ہم صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں ہمارے چڑیا یہاں پر نہیں تھا, انکل گلی میں تھا, بہت اندر. کہ برسات میں وہاں جانے کے لیے احرام باندھنا پڑتا ہے, کیچڑ اور کالو ہو جانا ہے. اس کے بعد یہ لگی جہاں پر ابھی یہ عمارت ہے, یہ سرکاری بھی تھی. ڈاکٹر ادوائی صاحب گورنر ہوئے بہار کے اور پریزیڈنٹ ہو گیا تو بات چلی اس طرح کو دے دیا جائے ماشاءاللہ. زمین تو مل گئی, لیکن اس کے بغل میں ایک اعلیٰ مشین تھی, وہ جو لکڑی کاٹنے والی مشین تھی, ساؤڈی نے کیس کر دیا ہم لوگ کے ساتھ, یہ ٹرانسفر غلط ہوا ہے. تو کیس چل رہا تھا اور ہم بھی جاتے تھے مانا گھر سے سفر, تھوڑی سی کمرہ بنا ہوا تھا اور ایک چٹائی تھی, اسی پر ماننا بیٹھتے تھے. ہم بھی جاتے تھے وہیں بیٹھتے تھے, لاڑی کلاسوں میں وہیں بیٹھتے تھے چٹائی پر, اور رات میں مولانا اسی چٹائی پر سوتے تھے. اسی زمانے میں ہم لوگوں نے شروعات کی یہاں پر اسپتال کی اور نارمل کی زندگی نارمل زندگی ہوتی ہے اس کا اہتمام کیا. پھر ہمیں لگا کہ کہیں مالی خرچہ کوئی کمپلیٹ کے سارے تو کیا ہوگا, تو بڑی مشکل سے جمع کر کے ایک ایمبولینس کا انتظام کیا گیا. مولانا ایک سوئی میں سے کئی بار 1 بجے کسی نے آ کر دوارا کھٹکھٹایا, دیکھا کوئی ساؤدی جو کیس کے سب وہی کھڑے میں باہر میں, اور انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی ساؤدی بیٹی تصویر کی حالت میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, اس کی آپ مدد کریں گے. ان کو امید نہیں تھی شاید کیس چلانے کے لیے. مولانا نے دیکھی کہ یہ تو آپ ہی کا ہے, فوراً ایمبولینس منگوائی, ڈرائیور بلوایا, ان کو غریب اسپتال کیس کیا تو ٹھیک ہو. اس واقعے کے قریب 3-4 مہینے بعد ایک پورا ہندوستان میں پروگرام بنا, عید کی جمع کرنے کا, مسجد کو جمع کر کے مندر بنایا جائے گا. اور ہوا تو وہ عید جب نکلے گی پروسیشن نکلے گا اور ہنگامہ ہوگا وغیرہ وغیرہ.
ہم لوگ پریشان تھے کہ پھر یہاں بھی پھر ہنگامہ ہو کے گھر ہے یہاں ماشاء اللہ اچھی تعداد ہماری ہے، ہنگامہ ہوگا. جب وہ پروسیشن یہاں تک آیا اس چوراہے تک، تو وہی شام بھی جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جنوب جہاں بھی جائے ہمارے شیعہ کا آگے سے کچھ نہیں جائے گا. الحمدللہ مجھے دوسرے کا چلا گیا اور نامت چلا گیا. تو اس انسان میں کتنی خوبیاں سی بیان نہیں ہے تو ایک نہیں کہیں سماج میں تو، لیکن ایک چھوٹے سے عمل میں وہ اس شاہور کی کیسے جیت گیا کہ وہ زمین کو خالی ہو گئی. آج ہم پارٹی گئے اور آپ ماشاء اللہ ایک اچھا ادارہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فردوس میں آنا سارا مقام اللہ فرمائے اور ان کا فضل ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمارے شریعہ کا یہ مستحکم ادارہ اور آگے بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ. حضرت نبی شریعت صاحب پانس کے خلاف جو خطابات کیے یا مضامین کی شکل میں یا مقالات کی شکل میں یا پیغام کی شکل میں جو امت کو پیغام دیا، انہیں کوشش کی گئی کہ جتنے مل سکتے فوری طور پر انہیں جمع کر دیا جائے اور انہیں جمع کر کے مکہ حمید کا نام دیا گیا. مکہ حمید مجموعہ کلام حضرت نبی مضامین حضرت نبی شریعت سادس کا دیا ہے. اس کا حضرت دام اور لازم کے ہاتھ میں حضرت صدر جلسہ اور صدر عالم صلی اللہ تک مولانا خالد سیف الرحمن صاحب کے ہاتھ میں اس کا اجرا ہو رہا ہے. یہ کتاب نیچے کاؤنٹر پر دستیاب ہے. 200 کی کتاب ہے، 100 روپے میں مل رہی ہے. اس طرح اس وقت کی ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا سید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین خلفاء میں سے حضرت مولانا سید محی الدین غالب دام برکاتہ ان کی مختصر حیات پر ایک کتابچہ ہے. اس کا بھی اپنے ارادہ کر پائیں گے. حضرت سے گزارش دیکھتے ہیں چل کے حمایت سے سیوا فرمائیں.
جزاک اللہ خیر. متائے امیر پر حضرت ہی کا تقریر ہے. متائے امیر پر حضرت ہی کا تقریر ہے. انشاءاللہ مقالہ نگار کی خدمت میں بیٹھ کے اندر یہ دو کتابیں موجود رہے گی. تب میں خطاب کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور کشمیر سے خاص طور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، اس سیمینار میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ واسمی محترم دارالحکمہ بانی پورہ کشمیر مجلس پورہ دار دیوبند ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کلمات سے سب کو مستفید ہونے کا موقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، کسی طویل تمہید کا یہ موقع نہیں ہے اور ہم جیسے طالب علم سے بڑھ کر حضرت امیر شریعت سابق و جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم برادری مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا، تلامذہ اور دیگر حضرات کا مجمع یہاں موجود ہے، اس لیے مجھے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی. بہار کی ریاست جہاں اس وقت یہ اجلاس سیمینار منعقد ہو رہا ہے اور اس مجلس میں حاضری ایک ایسے آدمی کی جو کشمیر جیسے دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں سے آ کر اس قیمتی سیمینار میں شریک ہونا کوئی معنی رکھتا ہے. اگر کوئی صاحب سوال کریں کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا اتنے دور دراز علاقے سے اس مجلس میں شرکت کے لیے، تو اس کا جواب ایک لفظ میں ہوگا کہ حضرت مرحوم کا درد دل رکھنے والا سینہ. ہمارے پڑھنے لکھنے والے لوگ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زملونی زملونی کا ارشاد فرمایا اور گھبراہٹ کا ذکر کیا، تو امام بخاری نے وہاں پر جو جملہ نقل کیا ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی میں عرض کیا تھا کہ آپ مسکینوں کی دلجوئی کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. ان الفاظ کو امام بخاری نے نقل کیا ہے قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی میسیج دینے کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں جو وہ جملہ ہے یہ وراثت انبیاء کی جو منتقل ہوتی ہے اور قیامت تک منتقل ہونے والی ہے، اس وراثت کے حامل ایک حضرت مرحوم بھی تھے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا علیہ رحمہ نے اکابر علماء دیوبند کا ایک تذکرہ لکھا ہے. اس کا بالکل شروع یہ ہے، انہوں نے تعریف فرمایا ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکایات قلوب کا لشکر ہے، حکایات قلوب کا لشکر ہے. تو ان سے کسی نے سوال کیا آپ نے جو یہ دعویٰ کیا اس دعویٰ کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فوراً فرمایا ہاں دلیل قرآن پاک کی ہے، اور فوراً آیت پڑھ دی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
اور آگے جو جملہ ہے ما نثبت به فؤادک، اس لیے اکابر کے سیمیناروں میں جو تذکرہ ہوتا ہے یہ محض ارشاد نظفی اذکروا محاسن موتاکم پر ہی معذور نہیں، خصوصاً اس دور میں ہمارے سینے کے اندر پتھر اور لوہا نہیں رکھا، کام کرنے والوں کے قلوب جو اندر گوشت کا لوتھڑا ہے یہ متاثر ہوتا ہے، احوال سے متاثر ہوتا ہے، قرب قیامت میں آنے والے طوفانوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو قرآن کی زبان میں اس حالت میں تقویت دینے اگر والی کوئی چیز ہے تو وہ حکایات انبیاء ہیں، اور یہ سیمینار اسی لیے منعقد ہوتے ہیں کہ اولو العزم اکابر کی عظیمت کے واقعات سامنے آئے اور کام کرنے والے لوگوں کے دلوں پر جو بیتتی ہے اس میں ان کو ثابت قدمی اور سہارا نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ سیمینار بھی اسی طرح کا ایک سیمینار ثابت ہو جو کام کرنے والوں کے قلوب میں محمیز اور استقامت کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں محترم جناب اشرف فرید صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ قومی تنظیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے وہاں چلنے میں اپنی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ادھر کے ساتھ میں اسٹیٹ کے ساتھ مطالعہ ہونے کے بعد ہزاروں سال کر کے اپنی زندگی میں ہوتا ہے بہت پسند ہے، اور کافی بڑے بڑے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تحریرات لوگوں کی زندگی میں، لیکن چند باتیں میں وہ مبارک ضرورت کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محترم، آج ہم ملت کے اس عظیم رہنما بے لوث خاتون وہ پیکر خلوص اور وفا امیر شریعت حدیث حضرت مولانا سید نظام الدین رحمۃ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، جن کی روشن قیادت میں نہ صرف حمایت شریعت بلکہ ملت اور سماج کے اہم مراحل طے کی اور جن کے لیے وہ ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ امیر شریعت عمارت شریعہ بہار کارکن اور مفتاح حضرت مولانا سید نظام الدین مرحوم کا شمار بلا شبہ ایسی شخصیات میں ہوتا ہے جن کے لیے نرگس بھی جشن رسیدت کی دعا کرتی ہے اور جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے۔ امیر شریعت مولانا سید نظام الدین علمی گرانے کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد 1947 میں مدرسہ امدادیہ کرناوا میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے غرض سے دیوبند تشریف لے گئے، جہاں سے آپ نے 1946 میں حدیث مکمل کیا اور 1947 میں تخصص ادب سے فراغت حاصل کی۔ دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا نے تدریس کی خدمت اختیار کی اور سب سے پہلے مدرسہ عبیدیہ کی کوٹھی ضلع گیا میں تدریس و انتظامی امور کو سنبھالی۔ بالحیثیت صدر مدرسہ ریاض العلوم صافی چمپارن بہار میں 14 سالوں تک 1949 سے لے کے 1962 تک اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ مدرسہ نصیر العلوم چترا آ گئے اور یہاں سے 1963 سے 64 یعنی 2 سال تک رہے، اور پھر جا کر کے امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کمٹی نگاہ میں آپ کو امارت کے لیے منتخب کر لیا۔ 1965 میں آپ امارت شریعت شریف پٹنہ امیر کے حکم کی تعمیر میں بحیثیت نازل مقرر، اور 1991 میں حضرت امیر شریعت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کے وصال کے بعد منتخب کیا۔
اس عہدہ جلیلہ پر وفات تک فائز رہے. اسی سال مولانا حضرت عبدالرحمن رب اللہ ہے امیر شریعت کا پرامس مطابق ہوئے. انہوں نے اپنا آپ کو نائب امیر شریعت نامزد فرمایا اور ان کی وفات کے بعد 1999 میں آپ ہمارے شریعہ بہار ویسا اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت منتخب ہوئے. اناجی بنگلہ شریعت کے عہدے سے اختیار ہے. اسی بات ہے اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن وقت بھی ٹوٹ کر ہے. اور میرا ایک انسان کا بھائی نے کہا کہ کیا ہوگا تو میں آپ سے سب بولنا چاہوں گا. السلام علیکم. نہیں کے بعد حضرت شاگرد حضرت دارالعلوم سے فارغ ہونے کے بعد یہ ساقی کے دربار میں تدریس خدمات انجام دی. وہاں کے ایک پرانے شاگرد جناب مولانا وارث ریاض صاحب تشریف فرما ہے. اور سے درخواست کرتا ہوں کہ روٹی کی اپنی بات پوری کریں. ہم سب کے لیے بڑی خوش بختی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت امیر شریعت مندرجہ علی جلوہ فروز ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سے میں رابطے میں رہا. حضرت کا پروگرام دوسرے جگہ طے تھا لیکن میری درخواست پر میری باتوں کو انہوں نے رکھا. جو حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق تھا اس بنیاد پر اپنا دین کی وقت نکالا اور اپنا سارا پروگرام کو منسوخ کروا دیا. اور سارے پروگرام کو منسوخ کرنے کے بعد اس افتتاحی نشست میں تشریف لے آئے. دل کی گہرائی سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اجلاس ہم بعد نماز مغرب ہے انشاءاللہ حضرت امیر شریعت مقدس علی اس کے ارادہ فرمائیں گے. کل بعد نماز مغرب 21 اکتوبر کل بعد نماز. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے آپ آج کی نشست میں ہیں شام کی بھی نشست میں رہیے, کل دوپہر کی نشست میں بھی رہیے اور اجلاس عام میں آپ ضرور اپنی موجودگی درج کرائیے. میں متفقین حضرت امیر شریعت پہ انتہا گزار ہوں. اب میں اپنے والد محترم کے شاگرد رشید بہت بزرگ اور بیمار شخصیت صرف ابا کی محبت میں اتنا دور سفر کرتے ہیں رہے ہیں. مجھے کچھ آتا ہے ان کی پریشانی ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ کی امتحان کو قبول فرمائے. بہت مطابق چھوڑے گئے اور آخری شیئر کی ہے وقتہ کا دیر وہ مگر نظامی ہے تب وہ جی کا اپن لگن ہے چاکر کا لفظ ہے اور وہ انہوں نے پڑھا ہے لوگ چاہاں اس میں چاکر کا لفظ آتا ہے کس طرح ہے وہ جو ہے جب کر دیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا اور وہ پہلے کر دے گا تو
کیونکہ میں بہت بچی سے دیکھتا ہوں اور ان کی شاعرانہ صلاحیتوں پر میرے پورا یقین ہے اور میں جانتا ہوں کہ بہت گہری نظر کی کے رضائی پر، اس لیے ان سے ایسی برقرار نہیں ہو سکتی. تو اس بات کے بعد میں یہ جس کا نام ہوں آپ سننے کے جزاک اللہ خیر. اب میں حضرت مولانا ابوالکلام صاحب شرفی ثابت پریز پر پڑھنے کی درخواست کرتا ہوں. وہ تشریف لائے ہیں پر مقالہ دی ہے، اسی مقالے کو روشنی ہے 2-3 منٹ آپ کی بات مکمل کرنے مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، ابھی سیمینار کا سیشن شروع ہے. سیمینار کا عنوان ہے حضرت مولانا سید نظام الدین حیات و خدمات. اس مناسبت سے میرے مقالے کا موضوع ہے مولانا سید نظام الدین سابق امیر شریعت کا ملی و سماجی خدمات میں حصہ. میرا مطالعہ مقالے کی ابتدا میں حضرت مولانا کے سلسلے میں کچھ ضروری خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑتے ہوئے آگے میں بڑھ رہا ہوں اور اپنے مقالہ کی ابتدا کر رہا ہوں. مولانا مزاج کے اعتبار سے نرم، بالغ نظر، صاحب رائے اور دانشور عالم تھے. ان میں فراست بھی تھی اور بصیرت بھی. مسائل کے حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے. انہیں عمارت شریعہ کا تجربہ بھی تھا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی. اور ان دونوں کے امتزاج نے ان کے مزاج کو دعاقشہ بنا دیا تھا. یہی وجہ رہی کہ انہیں ہر مسائل کا تجربہ تھا. انہیں غصہ نہیں آتا تھا، مستعد اور جذباتی نہیں ہوتے تھے. مسائل کو
فراست اور دانائی سے حل کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ ملک کی بہت سی تنظیموں کے رکن تھے. تقریباً 20 سال تک سینٹرل وقف کونسل کے ممبر رہے. وہ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کی مجلس منتظمہ کے روپ مجلس منتظمہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی اور انڈیا ملی کونسل دہلی کے ممبر، مدرسہ امدادیہ دربھنگا اور بہت سے مدارس کے سرپرست بھی رہے. اللہ کے فضل و کرم سے 1997 میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمت کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوا. یہ ادارہ صوبہ بہار کا ایک مشہور تعلیمی ادارہ ہے اور 1919 سے براہ راست حکومت کی نگرانی میں چل رہا ہے. اس ادارے کی وجہ سے 1922 میں بہار مدرسہ ایگزامینیشن بورڈ، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کا وجود عمل میں آیا. اس بورڈ سے ہزاروں مدارس ملحق ہے. مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کی وجہ سے گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ، مولانا مظہر عربی فارسی پٹنہ، ادارے تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ وجود میں آئے. ان تمام اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی تعداد لاکھوں میں ہے. ان میں کام کرنے والے اساتذہ و ملازمین کی تعداد ہزاروں میں ہے. حکومت سے ان تمام اداروں کو تعلق ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل بھی بہت رہے. ہر حکومت کے زمانے میں کچھ نہ کچھ مسائل میں اضافہ ہوتا رہا. کیونکہ عمارت شریعہ صوبہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کا سب سے اہم ملی و سماجی ادارہ ہے. اس کے ماننے والے افراد کا دائرہ وسیع ہے. بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے عوام و خواص میں سے بڑی تعداد لوگ اس ادارے سے منسلک ہیں، جس کی وجہ سے بہار مدرسہ بورڈ سے ملحق مدارس میں سے تقریباً نصف کا تعلق عمارت شریعہ سے ہے. اس اعتبار سے ان کے مسائل کو حل کرانے میں کسی نہ کسی طرح عمارت شریعہ کا ہمیشہ اہم رول رہا ہے. میں نے اپنے پرنسپلشپ کے زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کے سلسلے میں حضرت مولانا سید نظام الدین سابق امیر شریعت سے زیادہ تعاون حاصل کیا. جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آیا، پہلے میں نے اپنی سطح سے کوشش کی. اگر اس میں کامیابی حاصل ہوئی تو بہتر، نہیں تو میں نے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب سے رابطہ قائم کیا، ساتھ ہی دوسری ملی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی. اس طرح عمارت شریعہ کے سابق امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین سے بہت سے مسائل پہ گفتگو کا موقع ملا. میں نے انہیں مسائل کے سلسلے میں گمگین، حساس، متحرک اور فعال پایا. بہت سے مسائل سے انہوں نے دلچسپی لی اور ان کے حل کرانے کے لیے کارروائی کی. ایک آگے بڑھتے ہوئے ایک خاص واقعہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں. گورنمنٹ طبی کالج کے پی جی میں مدارس کے فارغین کا داخلہ حکومت کے ذریعے بند کر دیا گیا. میں نے پورے ثبوت کے ساتھ حکومت کو لکھا اور امیر شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب سے بھی ذاتی طور پر ملاقات کر کے انہیں مسائل سے واقف کرایا. کاغذات کی روشنی میں انہوں نے میری رائے سے اتفاق کیا. انہوں نے عمارت شریعہ میں میٹنگ بلائی. میٹنگ میں اس وقت کے منسٹر ڈاکٹر شکیل احمد بھی شریک ہوئے. انہوں نے کاغذات کو دیکھا اور اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوا، جس کے نتیجے میں 3 اسٹیشن کے بچے میں داخل ہو سکے. اس طریقے سے جب کوئی خاص موقع آیا تو میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کی. آخر کا پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش ہے. میں نے پایا کہ امیر شریعت مولانا سید نظام الدین صاحب رائے تھے، سب سنتے تھے، تلخ بھی اور شیریں بھی. ان میں قوت برداشت بھی تھی، مستعد نہیں ہوتے تھے. تلخ باتوں کو سن کر چہرے پہ بل نہیں آتا، تلخ باتوں کو اکثر ٹال جاتے تھے. یہ بھی ان کی بڑی خوبی تھی.
बहरहाल हजरत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब साबिक़ अमीर शरीयत अपने दौर के एक कामयाब मुंतज़िम साहिब राय अमीर और दिलवर आलिम थे। वो अपने खिदमात की वजह से हमेशा याद किए जाते रहेंगे। शुक्रिया। मैं मुहतरम जनाब को फीसदी अहमद फातमी साहब तो अगर तारीख पकड़ दरख्वास्त करता हूँ उनका एक महाराज रोशनी है रोटी बात पढ़ने को जाने में मेहरबानी हो मैं सलीम ज़्यादा कोर्ट में कम वक्त नहीं बात अपनी कर रहा है ये उनका एक कमाल है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मौके पर आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा में। एहतराम सदारत, तहसीन निज़ामत और इस एतराफ़ के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि इस बज़्म बाकमाल में एक मुझको छोड़कर हर फर्द बेमिसाल है, हर शख्स लाजवाब। हज़रात, मेरा मौजू है मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन। मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। इदारे इरादों से वजूद पजीर होते हैं। कोई कौम संगलाफ वादियों से गुजर कर ही मुज़फ़्फ़र व मंसूर हुआ करती है। उसे आप लापाई आहे सहरगाही नाले नीम शबी की दौलत हासिल होती है और इसी बुनियाद पर नुसरत इलाही उसके सामने आती है। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब की क़ुव्वत इरादी मजबूत, वो जोहद मुसलसल के आदमी थे और ताल्लुक़ मल्लाह की दौलत उन्हें हासिल थी। फिर अकाबिर का एतमाद और साक़ित का ताउन उनके साथ था। उन्होंने मिली और दीनी मफाद में इदारे पर इदारे कायम किए जो उनकी मसाई जमीला और हुस्न इंतज़ाम के मजहर हैं। उन्होंने चमन इमारत और गुलसितान मिल्लत को अपने खून जिगर से सींच कर एतमाद के साथ ज़बान हाल से फरमाया, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। चूँकि इज़्तिरारी कैफियत और हालत में मैं हूँ और पीछे मौलाना अब्दुल बासित साहब बिल्कुल मौजूद हैं और जाहिर है कि इस कैफियत में कोई बात कहना बहुत मुश्किल है। मेरा मकाला तफसीली भी है और मुरतब भी है और किसी फ़िक्री मकाले में कहीं कहीं से पढ़ना और कहीं कहीं से छोड़ देना कि इस मकाले के साथ ज़्यादती होगी। मैं अपना एक दो तासुर बयान करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब 1965 में इमारत शरीयत तशरीफ़ लाए और मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती सदर आलम साहब 1963 में इमारत शरिया आ चुके थे। काजी साहब पहले से मौजूद थे। भाई जान दारुल क़ज़ा से वाबस्ता हुए और कुछ दिनों के बाद काजी साहब, नाजिम साहब और मुफ्ती साहब हम मनसब थे और आपस में एक दूसरे से इर्तिबात था। मैं बचपन से जब भी हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के पास आता तो वो इस नज़र से मुझको देखते कि ये मुफ्ती सदर आलम साहब का छोटा भाई है और उनकी शफ़क़त मोहब्बत मेरा सरमाया रहा। उस सरमाए के साथ मैं जीता रहा, उस सरमाया को मैं अपने लिए बड़ी कीमती दौलत समझता रहा। एक मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इंक्वायरी मेरे ज़िम्मे की गई और उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। इमारत शरिया का मौलाना सज्जाद मेमोरियल स्कूल, उसकी दरख्वास्त पहुंची थी NIUS में उसकी मंजूरी के लिए। उन्होंने मुझको जिम्मेदार बनाया था, 4-5 लोगों को मेरे साथ किया। मैं सादतमंदाना अंदाज में हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब के पास हाजिर हुआ और तज़किरा किया मैंने कि ऐसे ऐसे इंक्वायरी आई है
حضرت مولانا نے بیٹھایا، کہا کہ عزیزم سنو، انکوائری چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ عمارت شریعہ کے حق میں اس سے وابستگی مناسب ہوگی یا مناسب نہیں ہوگی۔ میں اس واقعے کو ان کی دل سوزی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا درخواست تو یہاں سے پہلے دی جا چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ درخواست کو بھی چھوڑ دو، اگر اس کے حق میں، عمارت کے حق میں یہ چیز مفید ہوگی تب تو ہم آمادہ ہوں گے، اور اگر مفید نہیں ہوگی تو اس کو ہم نامنظور کریں گے۔ تو تم بتاؤ کہ کیا معاملہ رہے گا۔ ہم نے ان کو اعتماد میں لیا کہ اسکول تو پہلے سے چل رہا ہے، صرف اسکول کی صنعت ذرا مضبوط ہو جائے گی NIOS سے وابستہ ہونے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی ایگریمنٹ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے پابند ہیں، جب آپ کو کوئی انتباہ ہوگا تو آپ اس سے ترک تعلق کر لیں گے، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس پر انہوں نے دعائیں دی اور اطمینان ہوا۔ پھر کہا کہ کیسے یہ کام ہوگا، تو میں نے کہا کہ ایک دن پہلے رضاکار اور خادم کی حیثیت سے میری حاضری ہوگی اور سارے رجسٹر، ساری چیزوں کو میں دیکھ لوں گا، اور دوسرے دن ایکسپرٹ کی حیثیت سے آ کر کے انکوائری کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اس پر بھی انہوں نے دعائیں دی۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ آخر لمحے میں بھی تحفظ عمارت اور فکر عمارت کا جو خیال ان کو تھا اور ملت کے مفاد کا جو خیال تھا، وہ بڑا قیمتی مزاج تھا ان کا، اور فکر میں جو اعتدال ان کے، اس کا ذکر ہم سے پہلے لوگوں نے کیا ہے، یہ سرمایہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور میرا احساس ہے کہ یقیناً آپ حضرات اس مختصر گفتگو پر مجھے دعائیں دیں گے۔ شکریہ۔ اب میں حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب پاس میں قومی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل جو حضرت امیر شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک طویل عرصے تک نظامت کے عہدے سے وابستہ رہ کر کے کام کیا ہے، اور میں آپ کا زندگی اور آپ کے حالات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات پورا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں ایک بڑے عالم، مفکر، دانشور اور ملت کی تعمیر نو کے بڑے معمار تھے۔ مجھ سے تو ذاتی تعلق ایسا تھا کہ مدرسہ ریاض العلوم 60 کہ جس زمانے میں وہ صدر مدرس تھے، ہم لوگوں کے گھر سے ان کا گہرا تعلق تھا، بلکہ میرا نام بھی ولادت کے بعد انہی نے رکھا تھا۔ میری تعلیم میں ان کے مشوروں کا دخل تھا۔ جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تو انہوں نے میرے والد کو خط لکھا اور بڑے تاریخی کلمات اس میں لکھے اور کہا کہ اس کو بھیج دے۔ میں آ گیا، 20 سال کی عمر میں آیا اور 35 برسوں تک ان کے ساتھ ملت کی ہمہ جہت ترقی میں خدمت کا موقع ملا۔ ان کی کس فکر کا آج کی اس مجلس میں تذکرہ کیا جائے، یہ محدود وقت کی مجلس۔ میرے سامنے اداروں کی تشکیل ہوئی، امامت شریعہ کے شعبہ جات کا عملی نفاذ ہوا، انسٹیٹیوٹ قائم ہوئے، یہ معہد قائم ہوا، امارت شریعہ کا جو نیا دفتر ہے وہ قائم ہوا، اسپتال قائم ہوا،
ایک زمانے میں افراد کی جب کمی ہوئی اور وہ خود امیر شریعت تھے تو مجھ پر انہوں نے اپنے اعتماد اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ڈالا کہ حقیقت میں اس کے لائق نہیں تھا۔ امارت شریعہ کی نظامت، ٹرسٹ کی ذمہ داری، سیکریٹریشپ، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے میرے حوالے کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے میٹنگوں میں شرکت کی، آل انڈیا ملی کونسل کی تشکیل کیسے ہوئی اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا، اسلامک فقہ اکیڈمی کی ضرورت اور اس کی تشکیل کیسے ہوئی اس میں شرکت کا موقع ملا، اور میرا یہ یقین تھا کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب دونوں ملت کے کسی بھی مسئلے میں اگر باہم مشورہ کر لیتے اور ایک رائے ہو جاتے تو حق انہی کے ساتھ ہوتا، کوئی دوسری رائے صحیح نہیں بنتی۔ اسی لیے ان دونوں بزرگوں نے جو کام بھی کیے باہمی مشورے سے کیے، اور وہ سارے کام نتیجہ کے اعتبار سے مکمل ہوئے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ دیکھو کوئی نیا کام جلدی شروع مت کرنا، جب تک یہ پورا اطمینان نہیں ہو جائے کہ یہ اخیر تک یہ کام جاری رہے گا، درمیان میں یہ اس کا انتہا نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ اس لیے وہ اداروں کے قائم کرنے میں بھی بڑے محتاط رہتے تھے، لیکن کبھی جو ہے اس کے قیام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک وقت جب لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ آیا تو مجھے 2 سال تک اپنے بزرگوں کو اس کے لیے آمادہ کرنے میں لگا۔ پھر جا کر ہارون نگر پھلواری شریف میں لڑکیوں کا انسٹیٹیوٹ قائم ہوا BCA کے لیے، اور الحمدللہ ایسی تبدیلی آئی، اس کا اثر پورے ملک میں پڑا۔ یہاں تو تبدیلی آئی ہی اس لیے کہ امارت شریعہ جیسے ادارے سے یہ تصور کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم اور وہ بھی ٹیکنیکل تعلیم کا ادارہ قائم کرے گی، ان بزرگوں کے ذریعے، چاہے ITI کا ہو، پارا میڈیکل کا ہو یا اسپتال۔ ایک زمانے میں اسپتال جب قائم ہو رہا تھا ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کے مشورے سے، تو قاضی صاحب پر اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ملک کے کئی لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ انہیں تو کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے، تو یہ اسپتال قائم کر رہے ہیں۔ تو فکر و نظر کی وسعت ان کی ایسی تھی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ورنہ 35 سال والی زندگی تو ایک مستقل کاروان زندگی لکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں حضرت امیر شریعت دعوت برقراتا ہوں تو زحمت دوں گا، لیکن اس سے پہلے دل چاہتا ہے تو 1-2 باتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہے۔ بلا شبہ حضرت امیر شریعت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ وہ علم میں، عمل میں، تجربے میں ہم سے بڑے ہیں، لیکن عمر شاید ہماری اور ان کی ایک ہی۔ ایک دوسری نسبت جو ہم دونوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ بھی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم ہیں، اور میں بھی یہ بات تو حقیقت ہے
کہ میں بھی حضرت امیر شریعت کا چھوٹا بیٹا ہوں. اور ایک بڑی نسبت اور ہے محترم، وہ بڑی نسبت یہ ہے جو بڑی تاریخی ہے. حضرت امیر شریعت موجودہ ہے، ان کے پردادا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا جان قاضی شرف الدین صاحب دونوں پیر بھائی تھے. حضرت مولانا صدر الرحمن گنج مراد آبادی کے خاص مرید ہمارے خواجہ قاضی شرف الدین رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور دوسرے مرید بلکہ خلیفہ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ بھی تھے. غور کرنے کا مقام ہے کہ میرا ایک بڑا جو گھوڑی گھاٹ ہے بیچارہ، تو گھوڑی گھاٹ منگیر سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور بالکل جنگل کھنڈل میں ہے. کئی ندیوں سے آپ گزریے گا تو جنگل پہاڑ کو چیرتا ہوا نکسل بیلٹ میں ایک سادات بستی کا کنارہ گاؤں وہ ہے ہمارا گھوڑی گھاٹ. لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ 300 کلومیٹر کے باوجود آج سے تقریباً 100 سال پہلے بلکہ 125 سال پہلے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ اور میرے دادا قاضی شرف الدین صاحب سے خط و کتابت ہوتی تھی. حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تھا قادیانیت کے خلاف کام کرنے. تو اس زمانے میں جو لٹریچر اور کتابیں تیار کرتے تھے، کیا نظام کا تھا، وہ سارا لٹریچر گھوڑی گھاٹ جنگل میں جاتا تھا، ان سے خط و کتابت ہوتی تھی. تو ایک نسبت یہ بھی بہت بڑی ہے الحمدللہ. دوسری ایک نسبت اس اعتبار سے بھی ہے کہ میں جامعہ رحمانی کا طالب علم ہوں. بہت سارے ادارے تھے ابا کے سامنے، لیکن ابا جان نے میری انگلی پکڑی اور حضرت امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کی ہدایت اور مشورے سے خود مجھے لے کے گئے اور جامعہ رحمانی میں داخل کیا. اور حضرت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت بھی کہ عبد الواحد درج ہند میں رہیں گے تو کن استاد کے پاس ان کو پڑھنا ہے. جب 3 سال میں ان کا لاڈلا رہا اور مجھے یہ شرط حاصل رہا کہ جب حضرت وضو بناتے تھے تو میں اکثر ان کا پیر پوچھتا تھا. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں گھر سے آیا ہوا ہوں، حضرت جا رہے ہیں ٹرین سے گاڑی سے، ساتھ بیٹھا لیا اور کبھی مونگ پھلی کھلا رہے ہیں، کبھی شیشے سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیڑ، یہ سب کرتے رہے. تو آپ غور کیجیے کتنی نسبتیں حاصل ہو گئی ہیں ہم دونوں میں. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت امیر شریعت کا کہ آپ نے بھی میرے والد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آپ بھی میرے خیال سے ان کی گودوں میں کھیلا ہوگا. اس لیے کہ جب میں پڑھتا تھا قاری مشتاق صاحب کے درس میں تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے محترم وہ آتے تھے، بلکہ ایک اور بھائی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے. ہم تینوں بیٹھ کے پڑھتے بھی تھے اور کبھی کبھی جو حضرت کا ایریا تھا وہاں جا کے بیڈمنٹن بھی کھیل لیتے. تو اس اعتبار سے ہم بہت شکر گزار ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ حضرت امیر شریف یہاں پر موجود ہیں. بڑی لمبی باتیں ہو گئیں، پرانی باتیں یاد آ گئیں، جامعہ رحمانی یاد آ گیا، حضرت یاد آ گئے. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ 3 کی باتیں 3 کی پیغام. دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی دوپہر کے بعد ایک نشست تھی جس کی صدارت حضرت مولانا بلال عبدالحی حضری صاحب فرمائے، اور کل اجلاس عام ہے جس کی صدارت حضرت امیر شریعت فرمائے. تو اب رائے یہ بن رہی ہے کہ حضرت کا اہم خطاب کل ہی ہوگا تاکہ آپ کی پیاس بھی باقی رہے، آپ اس میں شریک ہوں، حضرت کا پیغام سنیں. آپ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مقدس لاہور عالی جن سے کتنی مصابحت میرے والد صاحب تھے، اور کیسی انسیت شکل و شبے کے اعتبار سے، انکساری اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پھلدار درخت جھکا ہوا ہے اس اعتبار سے. حضرت کے سراپا میں میرے والد صاحب، ہم اپنے والد کی خوشبو محسوس کرتے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ حضرت نظام الدین ہیں اور ان کی خوشبو اس جلسے گاہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے صرف میرے اطمینان اور سکون کہ یہ بچہ بے-چین، پریشان، تشویش میں نہ ہو، انہیں اسی تاریخ کو تشریف دیا۔ کئی پروگرام راجستھان کے پروگرام میں تھے، آگے پروگرام آپ کے سیتامڑھی میں فقہ اکیڈمی کو ہونے والا، ساری مشغولیت اور اپنی صحت کے باوجود حضرت تشریف لے آئے اور تسلی دے دی ہم مکمل رہیں گے، 19 کو بھی رہیں گے، 20 کو بھی رہیں گے، 21 کو بھی رہیں گے۔ یہ احسان ہے میرے کو، یہ احسان، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ نماز روزہ کی طرح یہ عبادت ہے، اس کا اجر ہے، سب کا اداریہ ہے۔ نسبتوں کا خیال رکھنا، چھوٹے لوگوں کی کا دلجوئی کرنا، یہ بھی اجر ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں۔ کیا اس کو میں بھی اس کا یہ پہن بہت سے پروگراموں میں ظاہر میں ہم سے اضافے کا موقع ملتا ہے اور ظاہر میں سمبل نظام ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے سمبل کیا اور میرے معلوم میں حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی دل کے مقابلے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند شخصیت پر یوسف میں بہت سیکھا ہے جن کے محبت کا شہادت کا میں دنیا سے لے کر آخرت تک اپنے لیے کوشش سکتا ہوں۔ اور اس نے اپنی شریعت پڑھائی اور وہاں سے اس سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ ہو گیا اور وہ پاکستان کو اپنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے جو کہ کون سا ہمارا اتنا زیادہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا ہم 10 سال میں تشکیل پائے ایک میدان میں ہمیں دماغ میں آواز اٹھائی جب وقت کام اور معامل کے تشکیل میں جانے کے بعد اس رہی میں نے دیکھا کہ ایک اور عورت ملوک شخصیت وسیع بنا ہوا ہے، وسیع بیٹھ آدمی ان کا جو تعلق کے تھوڑے فرق اشعار وسیع مقام
تو میرے پاس دو وقت یہ اور پوری نماز اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت مولانا سید نظام صاحب میں اس زمانے میں فارسی کی کتاب کرنے کے بعد صاحب کو فارسی کا اور فارسی میں شاہ کہتے تھے. تو آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میری عربی شروع کرنا سب شروع ہوتا ہے اور والد صاحب کہتے تھے کہ اس کو ایک دو سال اور فارسی پڑھنی چاہیے جب تک فارسی اچھی نہیں ہوگی کیسے اچھی ہوگی دونوں بزرگوں کے اختلاف ہو جائے تو فارسی صاحب نے کہا ناظم صاحب کہتے تھے پیسہ علامہ صاحب قاضی صاحب نے میرے والد صاحب سے ناظم صاحب تشریف لے وہ خالد قائم کرنا دے اگر وہ پاس کرتے سب شروع کرا دیں چنانچہ حضرت مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ سے بلوچستان دوستان مرسری جن کو پڑھوا سنا اور والد صاحب سے کہا بالکل آپ نے وہ عربی شروع کرا. اس میں ایک دلچسپ اس میں میری بڑی تربیت ہوئی اور اس سے آپ ایک شہر وسطی کا حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے اس کو پڑھو اور سمجھا. میں نے ترجمہ کیا لیکن صحیح طور پر میں اپنی بات کتابیں بھی کر سکتا تو حضرت نظام الدین صاحب نے کہ بالکل یہ مطلب یہ ہے کہ اور میرا رشتہ میں نے کہا میں نے وہی کہا آپ صبر دے سکتے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ چہرے پر بہت لگی ہے. پھر بعد میں مجھے اپنا سمجھایا کہ دیکھو جب کسی پڑھے جاتے ہیں تو تمہاری بات سمجھ لینا ہے تو یا تو شاموں سے لے لو یا میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکتا. تو اپنے زمانے میں زبان ایسی بیٹھ گئی جب میں طلبا سے کسی تدریس مسئلے کو اپنے خیال میں سمجھانے کے بعد اس طرح کہ میں آپ کو سمجھا سکوں لیکن حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے چہرے پر پھر انہوں نے ہی بسم اللہ بولے ہماری عربی زبان کی پارلی حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور میں دو سال ہمارے شیعہ کی تربیت خدا کے لیے ہر آدمی جو مدرسے کے فارغ ہوا ہے اس پر تدریس پہ جنون رہتا ہے. یہ جنون جو چاہتے تھے کہ میں لگوں اور حضرت مولانا مفتی صاحب نے چاہتے لیکن میرے خیال سے میں تدریس کا کام پھر وہ کردہ تھا لیکن ان بزرگوں سے تعلق نہیں کبھی نہیں آئے وقت میں تھی اور اس سے تعلق کرنے اور بنا تھا. تو 2 سالوں میں میں نے کو دیکھا میں نے اس کو 5 خصوصی اوزار سے گر گئے جو میرے تجربے میں ہیں. تو حضرت مولانا نظام الدین صاحب اور نے دیکھا ہمارے شرکی دین سب حسن سے کتنی بخشیت والی کتنی ہمت والی کہ آن سے آن آدمی کی ان سے سوال کر سکتا تھا اور ان سے بحث کر سکتے. ہم نے تو اپنی زندگی میں کسی ذمہ دار کو اتنا بخشیدہ اور اتنا عزیز بردبار مولانا مجاہد صاحب سے جو گھر سے بات کر دونوں کو ایک ساتھ ہے
لیکن محمد رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل کی وجہ سے جو بہت بڑا مسئلہ ہے، عام سے عام آدمی بھی ان سے بات کر سکتا تھا، سوال جواب کر سکتے اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد بھی اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں بھی اسلام سے میں نے بہت قریب سن کے اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ہے، باتوں کو سہ جانا، ناگوار باتوں پر خاموشی اختیار کریں اور بعض ایسے لوگ جو دوسروں کو برا بھلا کہنا اپنا فکر سمجھتے ہیں ان کی باتوں کو انگیز کر جاتے ہوئے چھوڑی اور اپنی زبان کی حفاظت دوسروں کی تنقید، دوسروں کی تنقید، دوسروں کی شکایت سے یہ ایسا مست ہوگا کہ علماء تو میں نے اس میں حضرت کے پاس خصوصی اور سامنے سے کیے اور اس کے پڑھنے کا وقت نہیں، لیکن وہ رسول کے ابتداء حدیث سے کیا ہے کہ اذا احب اللہ العبد نادى جبريل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو آواز کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، ہندو سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں اور آسمان کی دنیا کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ قبولیت زمین پر ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم وہ ابو ہریرہ کو میں نے کہا تھا ہم نے ہارون کو بزرگوں میں جو مقبولیت اور محبوبیت کا معنی رحمت اللہ علیہ شاید جواب سے اپنے بزرگوں پہ بھی تعلیم ہے، حضرت مولانا رحمت صاحب کے بارے میں سنا وہ تو آرام کے درجے میں حجت تھے، حضرت مولانا جبار صاحب چترال میں، حضرت مولانا جبار صاحب، حضرت مولانا سید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجات تھے وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہی ہمارے شریعہ میں لیتا کہ ہم کا نجیبیت جو تھے خاص کر حضرت مولانا شاہ رحمتی صاحب ان کے ساتھ مولانا شاہ اور احمد صاحب اور حضرت مولانا شاہ محمد صاحب سب سے زیادہ ان بزرگوں سے رابطہ حضرت مولانا رحمتی صاحب اور اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں یہ کہوں کہ ویسے وہ مولانا راغب صاحب پر اعتماد کرتے ہیں ویسے ہی وہ مولانا جان الدین صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے ہم کو انوٹ کر سیکریٹری نام کیا، جب بھی ندوے کی میٹنگ ہوتی صدارت مولانا راغب الدین صاحب کے، اسی طرح میرے شریعت خالص حضرت مولانا سید نظام عبد الرحمان صاحب وہ بھی مولانا نظام الدین صاحب کے بہت مفید اور مشکل اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالاسلام صاحب معاصر تھے مولانا الدین صاحب، نہ عزیز تھے نہ بدول تھے اور دونوں بہت باصلاحیت معاصر تھے، معاصرت کو اختلاف پیدا کی غریبی میں چشمے پیدا کرتی ہے اور خصوصاً دونوں کا صلاحیت، لیکن میں نے جو دونوں بزرگوں کو اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود ایک دوسرے پر پکڑا ہوا ہے، شاید مثال میری مشکل اور محمد رحمتی صاحب اتنے زیادہ قدرتا تھا قاضی صاحب، ایک بار میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے تھا اور اختلاف رائے بہت بڑا کرنے کے تو فرمانے لگے کہ مجھے پورا اطمینان ہے کہ مولانا نظام الدین صاحب سے نادانستہ کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو عمارت کے مفاد کے خلاف ہے، لیکن دانستہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو عمارت کے مفاد کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے تو دارالعلوم دیوبند میں اپنے ہاتھ دیگے شورا پہ بہت اہم
ان کو وہ مجلس شورا مجلس امامت حضرت محمد سید حسن بڑی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے بہت اور قانون شورا کے سلسلے میں انہوں نے ان کے نام پر اور اخیر میں جو ہم نے حضرت مولانا راقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو حضرت مولانا راقی صاحب ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان سے عقیدت کرتے تھے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ مولانا راقی صاحب باوجود اپنی قرآن ساری تھی ویل چیئر پر مولانا رحمتی صاحب کے کمرے میں گئے تو ہر جگہ میں نے دیکھا اپنے شہر میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی محبوبیت ان کو فرمایا جیسے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ احساس کرے کہ محبوبیت حاصل وہ محبوبیت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو جن سے اتنے زیادہ قریب تھے ان کو اتنے نہیں تھے جیسا حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب مولانا راقی صاحب. دوسری خصوصیت جو میں نے دیکھی جو ہم لوگوں کو لینے کی وہ ہے عشق بنانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وکیل یحب الرفق ويعطي على الرزق ما لا يعلمون فيه. اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر کرتی اور نرمی پر بہت فرماتے ہیں جو سختی کراتا نہیں فرماتا. تو یہ مولانا کا خاص نسخہ ہے نرمی کے ساتھ سدھارتے ہیں چاہے ماتحتوں کا معاملہ ہو چاہے معاشرے کا معاملہ ہو بہت ہی نرمی کے ساتھ مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور مصری جو قابل نشر کی ہم نے دیکھی وہ تو ان کی بڑے معمولی دھیان میں آنا ایک پیسے کے معاملے جہاں تک کہ یہ دھیان اور امانت ہم جیسے ناسمجھ لوگوں کے نہیں پائیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی سرحد بہت سی مل گئی لیکن وہ ملوں کے پیسے کے معاملے میں بہت ترتیب اور بڑے فیکشن ایک پیسے کا حساب. یہاں سے پٹنہ کے واپس تشریف لائے فوراً ڈرائیور سے حساب پوچھا کیا ہے تو یہ ہوگی تھی اور اس وجہ سے اپنے زمانے میں دفعہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہم نے اور تک کوئی کام نہیں کیا لیکن میں نے امام شریعہ کے پیسوں کو پکڑ کے رکھا تو واقعی ایک پیسے کی وہ حفاظت کرتے تھے اور اس معاملے میں وہ اپنے راستے سے پھسلا نہیں سکتے. اسی لیے ان کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل بننا عمارت کی شاندار عمارت زمین کتنی کا ادارہ بنا دارالاسلام کا قائم ہوا قائم ہوا. تو یہ غیر معمولی ہے کہ آپ حضرت مولانا مجاہد صاحب نے پیسے لانے کی زیادہ محنت کرتے ہیں اور مولانا نظام الدین صاحب پیسے کی تنظیم اس کا صحیح استعمال اس کی حفاظت. چوتھی چیز جو ہم نے بہت اہم دیکھی ہے وہ بھی دیکھی وہ صاحب جائے اصل میں آپ کی جذبات میں قائم کرتا ہے ذہین سے ذہین آتے ہیں اس کے رائے زیادہ ثواب سے ہٹ جاتے لیکن جب آپ نے چھڑکے میں سے اور غیر جذباتی ہو کر سوچا ہے تو وہ ہمیشہ صحیح رائے پر قائم رہتا ہے. یہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی خصوصیت ہے. حضرت مولانا بلند اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وزارت کا مشاورت ہے. ہر کام مشورت میں پڑھتے تھے تب ہم دیکھتے تھے کہ اچانک مولانا مجاہد صاحب اور مولانا نظام الدین صاحب تشریف لے آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت کو اس سے خاص مسئلے پر مشورہ کرنا تھا. اساتذہ کرام سے ہی مشورہ کیا کہ طلباء کو خبر کرایا کہ آپ ضرور دیا ہے اور کافی مشورہ کرے ہم کے معاملہ کے بہت تکلیف سے تو اپنی رائے پر تکلیف کو بھی چھو سکتے اور رائے بدل دے سکتے یہ بھی فرمائیں. تو میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں
کہ اس میں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا سید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم گردان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر پر زمانہ شناس اور نقاش، یہ دونوں بزرگ بہت سوچ سمجھ کر رائے قائم، لیکن میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت مولانا قرآن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے یا ان میں سے ایک سے مختلف، انہوں نے نہایت قدر سے اپنی رائے دی اور اس کے اسباب و وجوہ پر بات پھر فیصلہ آپ ہی کی رائے دی، اور بعض مواقع پر بہت ڈرنا کرنے کے تھے ایک واقعہ یہ رہی تو کیا کسی کی نماز ہے تو آپ کے بفقہ مجھ سے متاثر ہوئے بجائے نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت نرمی کے ساتھ اس سے احترام کیا اور پھر آپ سے مجھے رائے مناسب سمجھی ہوئی تو حضرت صاحب نے کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان اور اقرار ہے۔ اور پانچویں چیز اسلام نے زندہ مستقل کو دیا وہ ہے زبان کی حفاظت، نہ سامنے کسی کا استحدہ اور نہ قائمانہ کسی کے بارے میں تام تشریح شکایت تفریح اس سے باہر حفاظت اگر کسی بات کو ملے تو یہ بہت سے خصوصیات ہیں، لیکن یہ ایسی خصوصیات ہیں جو آج تک ہمارے طبقے میں حضرات علماء میں اور اداروں کے ذمہ داروں میں کسی نے ماننے کامیابی کے احترام فرمایا جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو اپنے ذمہ دار سے محبت عام طور پر بہت کم ہوتی ہے، تعلیم تو ہوتی ہے تعلیم ہوتا ہے محبت بہت کم ہوتی ہے۔ اگر میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، مدرسے کا جو اساتذہ عملہ ہے پڑھائی ہماری بات تو مانے، لیکن مولانا نظام الدین صاحب ہمارے خان کہ ہمارا تشریح میں اور بورڈ میں کام کرنے والا ہمارا ہوتا ہے وہ ان سے محبت ہے، اسی طرح محبت کرنا جیسے کسی بزرگ محبوب سے منتخب کیا تو یہ وہ اوصاف ہیں جو اداروں کو بچانے کے لیے اداروں کو بنانے کے لیے اداروں میں توافق کو بات کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہاں اسی خوبیوں کے ساتھ حضرت مولانا الدین صاحب کے ساتھ ضرورت کو سمجھنے کی خیال ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے وہ فجر کی نماز ہمارے مسئلے میں ترغیب دفتر میں پڑھا فجر کی نماز وہاں پڑھی اور ہم لوگ نوجوان تھے، اگر دیر سویرے ہو گئی ہم لوگ سویرے ڈانٹ پڑھنے بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر آدھا ایک گھنٹہ کام کر کے پھر دفتر سے مسلسل دفتر میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مستقبل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بزرگوں نے ان کاموں کو چھوڑا ہے اور ان کو سب سے بڑا کام ہمارا تشریح ہے، تو ہم لوگ اس کو اوپر پہنچائیں اور جان دل کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ اس تربیت کے ساتھ اس کے پروگراموں کے ساتھ شامل اور شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ادارے کی بار بار فکر کرنا ہے۔ میں ان کے ساتھ خاندان ہمارے شریک صاحب کا اور حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع سے مجھے یاد فرمایا اور ہم کے بعد شکر پہلی نشر سوالت میں رہتے رہے وہ مجھے سارے جانے کے لیے بلاتے مہمانوں کو اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو انہیں بچوں میں درج رکھتے ہیں بعض لوگ ان کے اور اپنے بزرگوں کو ہلا دیتے ہیں اور زندگی کے بعد ان کے لاحقی کرتے ہیں زمانہ مطلب کو پروائڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم